جب ہم حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے تب ہمارا معدہ ڈسٹرب ہوگا. ڈاکٹر صاحب، معدے کی سوزش اور معدے کی تیزابیت کیا فرق ہے؟ دیکھیں، تیزابیت تو بیسیکلی عام زبان میں آپ تیزابیت کا نام دے دیں گے. جب معدے کا اندر تو میں نے بتایا کہ HCl ہے، تیزاب ہے. جب وہ تیزابیت زیادہ بڑھ جاتی تو وہ معدے کی سوزش کا باعث بنتی ہے. مریض یہ بھی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا چینج ہو گیا، بہتری آ گئی اور ادویات ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر چھوڑ دیں. جی، یہ کامنلی ہوتا ہے کہ مریض آیا، آپ نے کہا کہ آپ نے یہ دوائی لینی ہے، آفٹر 1 month آپ ریوزٹ کریں. مریض کو ہفتے بعد اس کی درد ٹھیک ہو گئی، ہفتہ اوپر کیا اس نے یا ایچ پیلوری کی ٹریٹمنٹ لی، وہ دوائی بند کر دیتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ خان. FM صحت زندگی کے پلیٹ فارم پہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں. آپ جانتے ہیں یہ ایک ہیلتھ کیئر پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم مختلف بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے مفید طبی مشوروں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ صحت ہی زندگی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر خالد محمود خان، اور ان کی ایکسپرٹیز ماشاءاللہ ماہر امراض معدہ اور جگر ہیں. ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی، آپ نے مجھے یاد کیا. ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ اگین. ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، معدہ اور معدے کے مسائل. میں چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے ہمیں اس آرگن کے بارے میں بتائیں کہ بیسیکلی GI ٹریک میں معدے کی کیا امپورٹنس ہے، یہ ہمارا کیسا آرگن ہے؟ نظامی انہضام یا ڈائجسٹو ٹریک کا سب سے اہم رکن ہے. بیسیکلی تو اس کو آپ عام زبان میں اسٹور ہاؤس کا نام بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہاں پہ جمع ہوتی ہے، اور اس کے بعد خوراک کے کچھ کمپوننٹ جو ہیں وہ ڈائجسٹ بھی معدہ کے اندر ہوتے ہیں، جیسا کہ پروٹین سے. معدہ کے اندر مینلی تیزاب ہوتا ہے، اور یہ تیزاب جو ہے وہ پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب معدہ سے خوراک نیچے چلی جاتی ہے، جو کہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ جس کو ہم ڈیوڈینم کہتے ہیں، اس کے ساتھ لبلبہ مل جاتا ہے. تو وہاں پہ لبلبے کی جو سکریشنز آتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پتے کی جو سکریشنز آتی ہیں، وہ کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ کی ڈائجیشن میں اہم رول ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری باڈی کا ایک بہت اہم آرگن ہے اور اس کا ایک بنیادی رول ہے ہمارے GI ٹریک میں. جی. ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں معدے سے ریلیٹڈ مسائل بہت بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ کیا ہمارا لائف سٹائل ایسا چینج ہو چکا ہے، آرٹیفیشل ہو چکا ہے؟ دیکھیے، جب ہم حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے تب ہمارا معدہ ڈسٹرب ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پانی ہے وہ پراپرلی صاف نہیں ہے یا گندا پانی ہے. اور یہ بہت بڑی وجہ ایک اس گندے پانی میں، جس کو ہم عام زبان میں آپ اورو فیکل روٹ کہہ سکتے ہیں. اورل منہ کو کہتے ہیں، فیکل ہمارا فیکل میٹل ہے. وہ پانی جس کے دونوں مل جائیں اور یا وہ والے اعضاء مل جائیں، سو وہ پانی ہمارے معدے کے لیے ڈسٹربنس کا باعث بنتا ہے. اب اس پانی میں جو گندا پانی جس کو میں نے کہا، ایک جراثیم جس کو ہم کہتے ہیں ہیلیکوبیکٹر پائلورائی، یہ جراثیم آپ سوچیں کہ ہمارا معدہ لکڑ ہضم پتھر ہضم، ہر چیز جو کھا رہے ہیں ہضم کر دیتا ہے، اور یہ جراثیم اس معدہ کی لائننگ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور ہمیں بیماریاں دیتا ہے. سملرلی اوروفیکل روٹ سے اور بھی بہت سی بیماریاں، جیسے ٹائیفائڈ کا بخار ہے، جی بالکل، جیسے پولیو کا مرض ہے. تو یہ اسی طرح پیلا یرکان جو ہے، ہیپاٹائٹس A اور E، یہ بھی گندے پانی سے ہمیں ملتا ہے. سو ہمیں پانی جو ہے، میں یہاں پہ ضرور میسج دینا پسند کروں گا کہ پانی ابال کے لیں تاکہ یہ جراثیم خود ختم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ معمولی سا درد ہوا
جسم میں کہیں پہ بھی درد تو لوگ درد کی ادویات جی اس کا بے جا استعمال یا بغیر کسی وجہ کے اوور دی کاؤنٹر گئے اور وہاں سے جا کے درد کی دوائیاں لے لی اور وہ ادویات بھی ایروسو گیسٹروپیتھی ان کے معدے کے اندر زخم کرتے ہیں. ایک اور چیز جو ہمارے یہاں کویکس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, لائف سیونگ ڈرگ ہے, بہت اہم رول ہے اس کا ہماری زندگی میں, وہ اسٹیرائڈس ہے. جی اگین اسٹیرائڈ کا بے جا استعمال وہ بھی معدے کے زخم کا باعث بنتا ہے. سو یہ بنیادی 3-4 بنیادی وجوہات ہے کہ جس میں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب غیر معیاری کھانا, وہ ان کے ایسا کھانا کہ جو وہ تو اوروفیکل روٹ میں آ جائے گا کہ اگر پراپرلی کھانا پراپرلی کوک نہیں ہے یا ایسا فوڈ ہینڈلر ایسا ہے کہ جو گندے برتن استعمال کر جی. مثلا آپ نے رستے میں گئے, یہ گرمی کا موسم ہے, آپ نے لیمو پانی لیا یا گنے کا رس لیا اور وہ جو فوڈ ہینڈلر ہے جو وہاں پہ ہے اس نے آپ کا جو گلاس ہے وہیں پہ ایک چھوٹا سا ٹین رکھا ہوا ہے, اس کے اندر سے وہ گلاس بھگویا اور اس کو صاف کر کے دوبارہ. اب خدا نخواستہ کسی کو ایچ پیلوری کی انفیکشن ہے, ہیپاٹائٹس کی ہے یا ٹائیفائڈ کی ہے, سو وہ فوڈ ہینڈلر آگے بندوں کو یہ بیماری ٹرانسمٹ کرنے کا باعث بن جائے گا. جی. اور اسی طرح سے غیر معیاری غذا جس کے اوپر مکھی بیٹھ رہی ہو تو وہ ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں بیمار کر سکتے ہیں, بہت ساری بیماریاں پھیلانے کا باعث بن اور معدے کے مسائل کو کریٹ کر سکتے ہیں. یس ڈاکٹر صاحب معدے کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں معدے میں درد ہو رہا ہے, پیشنٹ ہمارے پاس آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں معدے میں درد ہے, اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ابھی جو ہم نے بات کی جیسے ایچ پیلوری کی بات کی, ہم نے اسٹیرائڈ کی بات کی, ہم نے NSAIDs یعنی درد کی گولیوں کی بات کی, یا وہ کھانا جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں بنایا گیا, گندا ہے, یہ سارے مل کے معدے کی سوزش کا باعث بنتے ہیں. اس کو آپ عام زبان میں گیسٹرائٹس بھی کہہ سکتے ہیں. گیسٹرائٹس مین انفلیمیشن آف اسٹمک. سو اب جب بھی معدہ ڈسٹرب ہوگا تو یوزلی وہ پیٹ کا جو اوپر والا حصہ ہے یہاں پہ کئی دفعہ درد کا باعث بنتا ہے یا جلن کا باعث بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں میں وہ اس کو بلاٹنگ کی فیلنگ آئے گی, یعنی کہ پیٹ پھول رہا ہے. جی. پھر سم ٹائمز پیشنٹس ایسے آتے ہیں علامات لے کر کہ ایسے ببل جیسی کنڈیشن ہے, کیا اسی کو ہم بلاٹنگ کہتے ہیں؟ جی بلاٹنگ. اس کے ساتھ ساتھ کچھ مریضوں میں پیشنٹ کا جو معدے کا منہ ہے جو ہماری خوراک کی پہلی نالی ہے جس کو ایسوفیگس کہتے ہیں, جو اسٹمک کے ساتھ اٹیچ ہے, اب اس کا جو لوئر پارٹ ہے وہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے یا اس کا منہ کھلا ہوتا ہے اور معدے کا کنٹینٹ اوپر کو آتا ہے. اب سوچیں یہ والا جو معدے میں تیزاب ہے اور ہمارے منہ کی سکریشن جس کو آپ لعاب کا نام دیتے ہیں وہ بیسیکلی احساس ہوتا ہے. اب جیسے یہ نیچے جاتے ہیں تو یہ بھی کاربوہائیڈریٹ کے ہاضمے کا باعث بنتا ہے. اب نیچے سے تیزاب جیسے ہی ایسوفیگس کے اندر آتا ہے, یہ نالی جو ہے تیزاب کے لیے نہیں بنی, سو ساتھ ہی ہمارے یہاں پہ درد ہوگی یا برننگ سینسیشن, یس, جس کو آپ ہارٹ برن کا بھی نام دے دیتے ہیں, ڈسپیپسیا کا بھی نام دے دیتے ہیں. سو یہ اس طریقے سے. یہاں ایک چیز میں وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا کہ کچھ مریضوں میں کھانا کھانے کے بعد درد یا جلن ہوتی ہے, یہ یوزلی سٹمک کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی کہ کھانا کھانے سے اگر درد ہوتی ہے, اور بالکل ایک اور سب سیٹ آف پیپل ہے کہ جیسے ہی وہ کھانا کھاتے ہیں ان کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک سب سیٹ ہے. وہ کون سا ہے؟ جو ہماری خوراک کا نالی کا جو انتڑیوں کا پہلا حصہ ہے جس کو ہم نے ڈیوڈینم کا نام دیا ہے. سٹمک کے بعد ڈیوڈینم میں اگر کوئی زخم ہوتا ہے یا سوزش ہوتی ہے یا السر ہوتا ہے, سو اس کے السر کھانا کھانے سے درد ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ مریض رات کو 12 یا 1 بجے اٹھتا ہے, درد کی وجہ سے اٹھتا ہے, وہ دودھ کا گلاس لیتا ہے, بسکٹ لیتا ہے یا روٹی کھاتا ہے اور اس کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب معدے کی سوزش اور معدے کی تیزابیت کیا فرق ہے؟ دیکھیں تیزابیت تو بیسیکلی عام زبان میں آپ تیزابیت کا نام دے دیں گے. جب معدے کا اندر تو میں نے بتایا کہ HCl ہے,
تیزاب ہے, جب وہ تیزابیت زیادہ بڑھ جاتی تو وہ میدے کی سوزش کا باعث بنتی ہے. اب اگر تو ہم نے کریکٹ کر لیا, انیشلی سوزش ہوگی, انفلیمیشن ہوگی, تو وہ جو سٹمک کی لائننگ ہے اس میں مائلڈ سا ایڈیما ہوگا, ٹھیک ہے, یا ایروجنز ہو جاتی ہیں. اب یہ ایروجنز کو اگر ہم نے یہاں پہ ٹھیک نہیں کیا, اس سوزش کو نہیں ٹھیک کیا, تو اگلا جو مرحلہ ہے وہ میدے کا السر بن جاتا ہے. یعنی جو چھوٹا سا جو سوزش آئی ہے اسے ہمیں اسی وقت کیور کرنا بہت ضروری ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہے. اگر آپ ٹریٹمنٹ اپنا لائف سٹائل نہیں بدلیں گے, مثلاً آج کل کا جو لائف سٹائل ہے کہ رات 12 بجے کے بعد آپ کھانا کھا رہے ہیں, لیٹ نائٹ کھانا کھا رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب اس کے فوراً بعد لیٹ جاتے ہیں. جی لیٹ جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ ڈرنک ضروری ہے, کولا ڈرنک ضروری ہے یا فزی ڈرنک ضروری ہے. اب یہ فزی ڈرنک جو ہے ڈاکٹر صاحب آج کل کی بنیادی بیماری ہے, یہ بہت بڑی, کیونکہ ہمارے ہاں ایک اور بنیادی مسئلہ ہے کہ ایڈلٹریٹڈ ڈرنکس ہے, اسپیشلی نو ڈیز. نہ صرف وہ جو کالے ڈرنک ہے وہ میدے کی تیزابیت کا باعث بن رہے ہیں, ایک اور نیا ڈرنک آ گیا وہ لال رنگ کا ہے, اور وہ انتہائی اتنا خطرناک ہے کہ میرے پاس پچھلے 2 ویک کے اندر 2-3 پیشنٹ آئے کہ ان کی گٹ کی لائننگ اگر آپ دیکھیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا بالکل جیسے چھری سے بالکل ایروڈ کر دیا گیا, کہ ایسے کٹ لگے ہوئے ہیں, اس کے اوپر فنگل انفیکشن ہو گئی. اور وہ پیشنٹ اس کو شکر الحمدللہ جب ہم نے, اور یہ مزے کی میں بات ڈاکٹر صاحب, could he survive? شکر الحمدللہ وہ بچہ جب ہم نے اس کی اینڈوسکوپی کی ٹیسٹ کے لیے, تو ہم جو میری رجسٹرار تھی کہتی سر اس کو ایچ آئی وی تو نہیں ہے. ایچ آئی وی میں اس طرح کی فائنڈنگ آتی ہے جو اس ڈرنک کی وجہ سے آ رہی. تو میں نے کہا کہ ابھی ہم ٹیسٹ کروا لیتے. جب ہم نے ٹیسٹ کرا, شکر الحمدللہ اس بچے کو ایسی کوئی بات نہیں تھی, لیکن جب ہم نے ڈیٹیل ہسٹری لی تو اس نے بتایا کہ دن میں 2 سے 4 لال رنگ کی بوتل پیتا ہوں. وہ اس کی بوتل بند کی گئی, اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا. It took me around 4 to 8 weeks. Now he is fully recovered. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے میڈیکل جرنی کا ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو کہ آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. جی بالکل, میں اپنے نوجوان نسل, کیونکہ وہ لال رنگ کی بوتل وہ بڑے شوق سے پیتے ہیں, وہ انرجی ڈرنک کے طور پہ پیتے ہیں. بن چکا ہے جی, انرجی ڈرنک لے رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر انرجی کتنی ہے, اور یہ ہمارے اندر جا کر وہ ڈینجرس ہے, ڈیزاسٹر کریٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کھانا کھانے, آپ گھر میں بچے کو کہتے کھانا کھا لو, وہ کہتا مجھے بھوک نہیں ہے. باہر جیسے ہی نکلتا ہے تو وہ باہر کا کھانا لیتا ہے, ایسی جگہ سے کھانا جہاں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھانا تیار نہیں کیا گیا, اور اس کے ساتھ وہ فزی ڈرنک لیتا ہے جو کہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ, یا کئی دفعہ وہ خالی پیٹ کھانے کی بجائے صرف فزی ڈرنک لے رہا ہے. سو دونوں حالتوں میں وہ نقصان دہ ہے. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب پیشنٹ کیئر نہیں کرتے ہیں, پیشنٹ یا بچے بات نہیں سنتے ہیں, ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, الٹیمیٹلی میدے کا السر ہو جاتا ہے. میدے کا السر, ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا ہے. دیکھیں میں نے بتایا السر مین یہ ہماری اسکن ہے, سمپل لفظوں میں سمجھانے کے لیے, یہاں پہ ایک کٹ لگ جائے, سو جو میکوزل بریک اندر کی جو لائننگ ہے اس کی جب بریک آ جاتی ہے, ٹوٹ جانا ہے, اس کو آپ السر کا نام دیتے ہیں. سو السر کی بنیادی وجوہات تو میں نے بتا دی. اب اس کو ہم ڈائگنوز کرنے کے لیے ہمیں کئی دفعہ یعنی کہ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ دی کاز, جیسے ایچ پیلوری ہے, اس کا انویسو اور نان انویسو ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ہم کر لیتے ہیں, بلڈ کے ذریعے کر لیتے ہیں, پخانے کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں, اسٹول ٹیسٹ کر لیتے ہیں. جی. اور لیکن جو بنیادی ٹیسٹ ہے کہ السر کی ڈائگنوسس, پراپر ڈائگنوسس کہ اس بندے کو السر ہے یا نہیں ہے. آپ پرزمپشن کر سکتے ہیں کہ اس کو سوزش ہو سکتی ہے, السر ہو سکتا ہے, تیزابیت ہو سکتی ہے, لیکن آپ ڈیفینیٹ تب ہوتے ہیں آپ اینڈوسکوپی کرتے ہیں, اور اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ میدے کے اندر اس کی جو سٹمک کی لائننگ ہے, جو انر لائننگ ہے, اس میں بریک آئی ہوئی ہے. سو اس کو آپ ڈائگنوز کر دیتے ہیں اس کی مدد سے. تو ڈاکٹر صاحب آفٹر ڈائگنوسس یہ کیا پروسیس ہے ٹریٹمنٹ کا؟ دیکھیے سمپل ٹریٹمنٹ, ہمارے پاس 2 طرح کی ٹریٹمنٹ ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو. ایک ہے لائف سٹائل ماڈیفکیشن. جی, لائف سٹائل ماڈیفکیشن میں جو سب سے پہلی کہ ایسا مریض جس کو السر ہے, he should stop all fizzy drink. جی, he must change his lifestyle.
اس میں کولا ڈرنک بھی ہے, اس میں الکوہل بھی ہے, اور اس میں یہ فزی ڈرنک بھی ہے. دین ڈاکٹر صاحب کیا اس میں ایکسیسو کیفین بھی ہے؟ ایکسیسو کیفین اس کی تذابیت کا باعث نہیں بنتی, لیکن اگر کسی مریض کو معدے کا السر ہے تو وہ جب زیادہ کیفین لے گا تو وہ ایگریویٹ کر جاتی ہے. سو ہم اس مریض کو کہتے ہیں کہ وہ چائے یا کافی کم لے, بالکل کم لے. یا اور کئی دفعہ اگر وہ کہتا ہے جی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو آپ کہتے ہیں دودھ پتی لے لو. جی ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری, ہر وہ شے جو کھٹی, ترش اور مسالے والی, مرچ مسالوں سے باز رہے, یس, جیسے سموسے, پکوڑے, تکے کباب, یہ چیزیں, فرائیڈ چیزیں, فرائیڈ بھی اس میں چکنائی, زیادہ چکنائی والی ہے. سو یہ چیزیں جتنی کم لے گا وہ اتنا پرسکون رہے گا. پھر اس کا پانی ابال کے, کیونکہ پانی ابالنے کے نہ صرف معدے کی تذابیت, ایچ پیلوری کا خاتمہ, بلکہ وہ ٹائیفائڈ سے بھی بچ جائے گا, وہ ہیپاٹائٹس سے بھی بچ جائے گا. سو پانی ضرور ابالیں, کیونکہ ہمارے یہاں ہمارا پانی اتنا اچھا نہیں ہے, صاف نہیں ہے. سو بجائے ہم مہنگے پانی خریدیں, فلٹرڈ واٹر خریدیں. سب سے اچھا طریقہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ, پانی ابال لیں. جی. دین آپ نے اگر ٹائٹ کپڑے ہیں تو وہ بھی معدے کے یا انتڑیوں پہ پریشر کا باعث بنتے ہیں, تو ڈریس جو ہے نا وہ لوز, اٹ مسٹ بی کمفرٹیبل. یس, کمفرٹیبل ڈریس پہنے. وہ مریض جن کو جرڈ یا گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز ہے, جیسے میں نے کہا کہ کھانا اوپر کو جاتا ہے, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو چارپائی یا بیڈ, اس کے سرانے والی سائڈ جو پاوے ہیں دونوں, ان کے نیچے 4 to 8 انچ اونچا کر لیں. ڈاکٹر صاحب ایلیویٹ کر دیں. جی, سمپل ہے, 1 اینٹ رکھ لیں. تو 1 اینٹ دونوں طرف رکھ لیں. اب مریض یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو 2 تکیے لیتا ہوں. سو تکیہ نو ڈاؤٹ تھوڑا بہت بینیفٹ ہے, لیکن تکیے کا کیا نقصان ہوگا, تکیہ اس پارٹ پہ جب آئے گا, ہماری گردن پہ آئے گا, تو وہ یوں ہو جائے گی. جی, اور یہ ہمیں, لیکن اس والے پارٹ پہ اس کا بینیفٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ, لیکن جیسے ہی اگر آپ, اس کی مثال ہے کہ یہ موبائل ہے, یہ سیدھا ہے, اب آپ نے, میں نے اس کو 1 انچ کے لیے اوپر کرنا, اب یہاں پہ چیز آئے گی, پانی آئے گا یا کوئی بھی چیز, تو یہ چیز آٹومیٹکلی نیچے پہ جائے گی. یس. سو جب ہم 4 انچ کے لیے بیڈ اینڈ کو, یا 8 انچ کی, 4 سے 8 انچ جو ہے ہم نے 1 اینٹ رکھ دی, اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ یہ نیچے کو جائے گا. ٹھیک. آن دی ادر ہینڈ اگر میں یہاں پہ یہ رکھ دیا کہ یہ فرض کریں سرانا ہے, 2 سرانے رکھ کے ایسے کر لیا, تو اس کا ایڈوانٹیج یہ گردن کے اوپر پریشر آئے گا, اور پھر گردن کے موڑوں کی درد ہوگی, اور پھر آپ کو پین کلر لینے پڑے گے, اور میں بھی وہ اس کا باعث بنے گی. جی, وہ دوبارہ سے ہمارے معدے کو ڈسٹرب کرے گی, اور نیک پین الگ سے سٹارٹ ہو جائے گی. سو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ, آپ نے اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی درد ہے, تو پہلے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی پین کلر نہ لیں. میں بھی آپ کو ضرورت ہے تو وہ آپ کو ایسا پین کلر لے گا جو گیسٹرک فرینڈلی, جو آپ کے معدے کو سوٹ کرتا ہو, سوٹ کرے, یا معدے کی تذابیت میں وہ ہنڈرنس نہ دے, یا تذابیت بننے کا باعث نہ بنے. سو آپ نے ادویات بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے نہیں لینی. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک لائف سٹائل ہے. جی. پھر ہمارے پاس ادویات ہیں, اس میں پروکائنیٹک ایجنٹس ہیں کہ جو آپ کی خوراک کو نیچے کی طرف لے کے جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس کچھ ادویات ہیں جس کو ہم H2 انٹیگونسٹ کہتے ہیں, اس میں بہت ساری ادویات ہیں, فیموٹیڈین ہے. پھر ایک اور دوائی کا گروپ ہے جس کو ہم PPI یا پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں, اس میں اومیپرازول ہے, لینسوپرازول ہے, رابیپرازول ہے. پھر ایک اور نیا گروپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سمپل آپ گھر پہ سوڈا بائیکارب, ان کے اس کے جو سیرپ ہوتے ہیں, یا سوڈیم الجینیٹ سے ریلیٹڈ, سو سمپل جب کیوٹ تذابیت ہوتی تو ہمیں سیرپ فارم میں دیتے ہیں, کیونکہ یہ جتنی بھی ادویات کا میں نے ذکر کیا ان کو تو ہضم, ان کے جذب ہوں گی, پھر افیکٹو. سو آپ نے سیرپ فارم میں ہم دے دیتے ہیں, ڈائلوٹ کر لیتا ہے جلدی. یس, جیسے میں نے سوڈا بائیکارب یا میٹھے سوڈے کی اور سوڈیم الجینیٹ کی بات کی, تو یہ ہمیں اس وقت امیڈیٹلی تذابیت کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں. مین وائل آپ نے, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پین اتنی سیویئر ہوتی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ساتھ اینٹی اسپیزموٹک, ان کے وہ ادویات
جو کہ اسپیزم کو کم کرتی ہیں, درد کو کم کرتی ہیں, وہ امیڈیٹلی دیتے ہیں. یہاں پہ ایک کامن جو غلطی کی جاتی ہے, عموماً ہمارے جونیئر ڈاکٹر بھی کر دیتے ہیں ایمرجنسی میں, اور عام لوگ بھی, کہ ایک طرف معدے کی گولی لے لیتے ہیں, ایک طرف درد کی, 2 گولیاں. وہ امیڈیٹلی تو کئی دفعہ درد کی گولی سے فوراً فرق پڑ گیا یا انجیکشن فارم میں لے لیا, لیکن جو پین کلر لی اور جیسے ہی وہ پین کلر کا اپنے آفٹر افیکٹ شروع ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ سے بلکہ اس سے زیادہ درد ہوگی. سو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ڈاکٹر نے تشخیص کی ہے کہ آپ کے جسم میں ہیلیکوبیکٹر پائلورائی ہے, یعنی وہ جراثیم ہے جس کو آپ ایچ پائلورائی کا نام دیتے ہیں, تو اس کے لیے سخت ادویات دی جاتی ہیں. اس میں پہلے تیزابیت کم کی جاتی ہے. کیا یہ اسٹیرائڈز ہوتی ہیں؟ نو, اسٹیرائڈ تو میں نے جیسے کہا کہ اسٹیرائڈ نہیں دینے, اس میں اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا پڑتا ہے منیمم 1 to 2 ویک. ان کے 2 ویک کے لیے ہمیں 2 سے 3 اینٹی بایوٹک دینی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے مریض ٹائم بینگ کئی دفعہ وہ بہتر فیل نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ اینٹی بایوٹک کے اپنے سائیڈ افیکٹ ہیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس جراثیم کو مارنا ضروری ہے. ادروائز اگر ہم اس جراثیم کو نہیں مارتے تو کئی دفعہ یہ جراثیم معدے کے اندر رسولی کا باعث بھی بنتا ہے. تو اس رسولی کا ٹریٹمنٹ پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ رسولی جو ہے کئی دفعہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے. سو بہتر یہ ہے کہ اس جراثیم کو شروع میں ہی پراپر ٹائم پہ کیور کر لیا جائے, پراپر ٹائم میں اس سے جان چھڑا لیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ لوگ علاج کر لیا, اس کے بعد دوائی بھی لے لی, لیکن اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کیا. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد دوبارہ اسموکنگ شروع ہو جاتی ہے. ہاں سوری, میں نے اسموکنگ کا ذکر ہی نہیں کیا. اسموکنگ another very important risk factor کہ جو کہ معدے کی تیزابیت اور زخم بننے کا باعث بناتا ہے. دوبارہ جب آپ کا ایک دفعہ ٹریٹمنٹ ہو گیا تو اب اگر آپ لائف سٹائل اپنا نہیں چینج کریں گے, وہی گندا پانی لیں گے, وہی آپ نے ان کے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو خوراک نہیں تھی وہی پانی پی رہے, وہی روگ پی رہے, سو آپ کو یہ دوبارہ جراثیم آ جائے گا. سو آپ یہ اس خیال میں کہ میں نے تو علاج کر لیا, اب کیوں آ رہا ہے. سو لوگوں کا اکثر سوال یہ ہوتا ہے. جی بالکل. ایک اور جو ہمارے یہاں کامن کہ ہمارے یہاں لوگ تھوڑی سی بھی, اب یہ جو پی پی آئی یا جو ادویات دی جاتی ہیں ہم عموماً 8 to 12 ویک کے لیے دیتے ہیں تاکہ زخم مکمل ٹھیک ہو جائے. اب مریض ایک دفعہ جب لے لیتا تو اس کو ہلکا سا بھی ہو تو وہ پھر دوبارہ لے لیتا ہے اور کنٹینیوس لیتا جا رہا ہے. ان ادویات کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں. سو آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ لیں, کیونکہ لانگ ٹرم یہ ادویات جو ہیں جن کا پی پی آئی میں نے جن کی بات کی, یہ ہڈیوں کو بھی کھوکھلا کر سکتی ہے. سو اس لیے آپ نے بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے یہ ادویات نہیں لینی. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے, کبھی کبھار مریض یہ بھی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا چینج ہو گیا, بہتری آ گئی اور ادویات ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر چھوڑ دیں. جی یہ کامنلی ہوتا ہے کہ مریض آیا, آپ نے کہا کہ آپ نے یہ دوائی لینی ہے, آفٹر 1 month آپ ریوزٹ کریں. مریض کو ہفتے بعد اس کی درد ٹھیک ہو گئی, ہفتہ اوپر کیا اس نے یا ایچ پیلوری کی ٹریٹمنٹ لی, وہ دوائی بند کر دیتا ہے. اب میں نے جیسے کہا کہ ایون ہمارا ادھر کوئی کٹ لگتا ہے, باہر کٹ لگتا ہے, تو وہ زخم ٹھیک ہونے کے لیے عموماً 6 ویک ٹائم چاہیے. اب یہ اندر کا کٹ ہے, کٹ ہی ہے نا, اندر کی لائننگ جو اسٹمک کی لائننگ ہے اس میں کٹ لگا, اس کو آپ نے السر کا نام دیا. تو اندر کی جو لائننگ ہے, جو السر ہے, اس کو ٹھیک ہونے کے لیے 8 to 12 ویک ٹریٹمنٹ چاہیے. سو کائنڈلی آپ اس تھراپی کو بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے بند نہ کریں. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ہمارے پوری سوسائٹی کو ڈسٹرب کر رہی ہے, معدے کو بھی ضرور ڈسٹرب کر رہی ہے, اسٹریس, انزائٹی. دیکھیں جب بھی آپ کی سٹریس ہوگی تو ہم نے ایک بات کی شروع میں, ہم نے باہر سے تو بات کی کہ آپ اسٹیرائڈ لیتے ہیں یا اسٹیرائڈ کویک دے دیتا ہے یا ڈاکٹر کسی وجہ سے دے دیتے ہیں. اسی طرح جب آپ کی سٹریس انزائٹی بڑھتی ہے تو جسم کے اپنے بھی اسٹیرائڈ بڑھتے ہیں, سٹریس ہارمون بڑھ جاتے ہیں. سو سٹریس جو ہے وہ جب اگر کسی کو بھی اسٹمک کی پین ہو رہی ہے تو وہ اس کو آپ سمجھیں کہ ایک اور ایک مل کے 11 والا کر رہا ہے, یس ایگریویٹ کر دے گا. سو آپ اپنی انزائٹی یا سٹریس کو کم کریں. بہتر ہے اس کے لیے
کہ اگر تو مائلڈ انزائٹی ڈپریشن ہے تو آپ اس کو سمپل ڈیلی 30 سے 45 منٹ ڈیلی واک کریں, لیکن یہ واک کھلی فضا میں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, کھلی فضا میں جب آپ پیدل چلتے ہیں, واک کرتے ہیں, تو یہ آپ کو سودنگ افیکٹ دیتا ہے. کچھ ہارمونز ہیں جیسے انڈورفین ہے خارج ہوتا ہے جو آپ کو مینٹلی ریلیکس کرتا سیروٹونن ہے, خوش کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو وہ آپ آدھا گھنٹہ واک کریں تو یہ انزائٹی, سمپل انزائٹی ختم. اپنے آپ کو بیزی کریں. جو ویلا بندہ ہے اس کو بھی بہت زیادہ سٹریس ہوتی ہے, وہ بس سوچتا رہتا ہے, وہ سوچتا رہتا ہے. سو اس میں یہ جتنی بھی ڈپریشن انزائٹی کے علامات ہیں زیادہ, تو اپنے آپ کو کام میں لگائیے. آپ کام کریں گے, آپ ہیلدی نیشن بنیں گے اور اپنے ملک کے لیے بھی بہتر ثابت ہوں گے اور گھر والوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہوں گے. سو میری آپ سب کو یہ ہے کہ اچھا کھانا کھائیں, سادہ غذا لیں, گھر کا کھانا کھائیں. اس میں آپ وہ جو کھانا ہے اس میں مسالہ جاتا, اپنی والدہ سے کہیں کہ اگر جو مرچ مسالہ, میں اکثر مریضوں سے آپ جب کہتے ہیں کہ جی کھانے میں مرچ مسالہ کم کریں, ڈاکٹر صاحب ساڑھے گھر دا دے کھانا ہی پھیکا ہوتا ہے. میں کہ جی آپ کے گھر کا پھیکا ہوتا ہے, لیکن جب دوسرا بندہ اس کو کھاتا ہے تو اس کا تو نکل جاتا ہے. سو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں امیڈیٹلی آپ اس میں سے اگر مرچیں 2 چمچ ڈال رہے ہیں اپنی جو ہانڈی بناتے وقت 50% کم کر دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات کر کے, آپ سے مشورے لے کر بہت اچھا لگا, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی اپنے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے. مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں علاج کے بارے میں, بیماریوں کے بارے میں, ہمیں بتائیے, آگاہ کیجئے, جانیے, سیکھیے, خود کو بدلیے, کیونکہ صحت ہی زندگی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.